بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، الحمدللہ بہت خوشی کے ایام چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ایک بدترین ڈکٹیٹرشپ کا شام سے خاتمہ ہوا اور بشار الاسد کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا۔ یہ وہ شخص تھا، آپ مختلف ویلاگس میں، اور معلومات تو اس زمانے میں بہت ہیں، ان معلومات کو دوبارہ دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اجمالاً صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی حکومت کو اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا خون کیا، ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان بے گھر ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کو جن کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں قید و بند کا شکار کیا، اور وہ بدترین صعوبتوں کا شکار رہے۔ تو اب جب یہ علاقہ پورا فتح ہو گیا اور اس بدترین ظالم اور جابر شخص کی دور تسلط کا خاتمہ ہوا، تو اس پر وہاں پر آپ دیکھیں مسلمان کتنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے مسلمانوں کی فتح کے اوپر خوش ہونا۔ اور اس کے اوپر امام بخاری نے مستقل ایک باب باندھا ہے، باب البشارت فی الفتوح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فکر انگیز پہلو یہ بھی ہے کہ آخر یہ جو فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو، یہ فتح کس کی بیک سپورٹ سے ہوئی ہے؟ انہی قوتوں کی بیک سپورٹ سے ہوئے جو قوتیں فلسطین میں آپ کے مسلمانوں کو بدترین قتل عام جنہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ تو خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعاؤں کا بھی یہ وقت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو فرقہ بازی اور تفرقے بازی بہت زیادہ ہے، شیعہ سنی فسادات، اور شیعہ سنی ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ شیعہ یا سنی، سنی جیتا یا شیعہ ہارا، شیعہ جیتا یا سنی ہارا۔ لیکن وہ قوتیں، جن قوتوں کا میں کسی وجہ سے نام تو نہیں لے سکتا، آج کل یوٹیوب کی پالیسیز بھی بہت سخت ہیں، لیکن وہ قوتیں ایک طرف افغانستان کے اندر آپ کو انہوں نے آپ کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی اور لاکھوں مسلمانوں کو ادھر قتل کیا، عراق میں قتل کیا، اور اس کے علاوہ وہاں پر ابھی فلسطین میں بدترین قتل عام برپا کیا ہوا ہے۔ لیکن انہی قوتوں کی کار فرمائی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ فتح جو ممکن ہوئی ہے انہی قوتوں کی کار فرمائی سے ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر فکر کی بات یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم تو ایک مجبور اور مقہور قسم کے لوگ ہیں، مسلمان اس وقت مجبور اور مقہور ہیں، اور جو قوتیں اس وقت دنیا کی بساط کو چلا رہی ہیں اور جو اس وقت اس دنیا کو رول کر رہی ہیں، وہ ان قوتوں کے اہداف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی پلاننگز یہ نہیں ہوتی جو ہماری طرح کہ کوئی خبر آ گئی تو اس پہ تجزیہ کر دیا اور اس کے بعد دیکھ لیا، بلکہ ان کے جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو 20 سال، 50 سال، 100 سال کی پالیسیز بناتے ہیں، وہ اسی حساب سے اپنے ویژن کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ناچ گانے کے علاوہ، بھنگڑے ڈالنے کے علاوہ، لڈیاں ڈالنے کے علاوہ، اپنے ملک میں انتشار پھیلانے کے علاوہ ہمارا اور کوئی ویژن نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی ہے حدیث کے اندر، کہ جس کے اندر جو ترمذی کی حدیث ہے کہ جب شام میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا تو پھر کوئی تم میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بطن سے کیا نکلتا ہے یہ تو غیب کا علم ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن سر دست ہمیں اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم خوشی کی سرشاری میں اتنے مست نہ ہو جائیں کہ ہم فکر کو بھول جائیں۔ یعنی خوشی اپنی جگہ ہے الحمدللہ، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں کتنے خوشی کے مناظر ہیں، کوئی 15 سال بعد، کوئی 40 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل رہا ہے، اور کتنے لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں اب ان کے لیے ایک راستہ کھل گیا ہے، وہ واپس اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں آئیں گے۔ تو ایک جابرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دل سوزی کے ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ایک جو چال ہے وہ دنیا کے اندر رہ کے لوگ چلتے ہیں، اور ایک تدبیر ہے جو اللہ کرتا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، آگے چل کے حالات کیا ہوتے ہیں اس کے لیے ہم بذات خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کو فکر مند کر سکتے ہیں کہ بھائی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اتنا مسلمانوں کا درد اگر ہمارے اندر ہو تو ہم کریں گے، اور اتنی فکر اگر ہمارے اندر ہو تو ہم کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک فکر کی بات تو ہے کہ وہ علاقہ جو کہ ریزسٹنس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا فلسطین کے لیے، اس علاقے کے اندر
اب IDF نے اپنے ٹینکس داخل کر دیے ہیں، اپنی فوج داخل کر دی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس ریزسٹنس کو جو فلسطین میں ہو رہی ہے اور اس ریزسٹنس کو زیادہ سے زیادہ کم کرنا چاہتا ہے. جہاں جہاں بھی اس کو یہ پیچ ملے گا اس طرح کا، تو وہ وہاں پہ وہ سارے راستے بند کر دے گا، کیونکہ ان کا مین گول جو ہے وہ اس وقت بیت المقدس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے، اور ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے کہ ہمارے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.